السلام علیکم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رحمان اظہر. پروگرام میں سب سے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر. قادری صاحب ایف آئی آر میں نامزد, واپسی روکنے کا حکومتی اندیا. آپریشن ضرب عزم, مادر وطن پر جانیں قربان کرنے کا سلسلہ جاری. بھارت اور آئی اے ای اے کے درمیان معاہدہ, عالمی برادری کا بھارت کی طرف جھکاؤ. حکومت اور عوامی تحریک میں رسہ کشی بدستور جاری ہے. طاہر القادری صاحب نے عظیم انقلاب لانے اور انتقام لینے کا اعلان تو کیا, حکومت نے بھی اپنی اگلی چال چلتے ہوئے واضح کر دیا کہ قادری صاحب اپنی مرضی سے آ تو گئے ہیں لیکن اب قانون کی مرضی سے واپس آئیں گے. اس کے اشارے تو اسلام آباد میں پولیس پر حملے کی ایف آئی آر, عوامی تحریک کے 73 نامزد کارکنوں کے ساتھ قادری صاحب کا نام بھی شامل کرنے سے ملتے ہیں. پھر حکومت نے اچانک ہی قادری صاحب کے ٹیکس کے گوشواروں اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی معلومات جمع کرنا شروع کر دی ہیں. پرویز مشرف صاحب کی صورتحال کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قادری صاحب بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا شکار ہو سکتے ہیں, اور اگر ایسا ہوا تو قادری صاحب کے پاس انقلاب لانے اور حکومت گرانے کے اپنے دعووں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے علاوہ چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. دوسری جانب حکومت جو قادری صاحب کی پاکستان آمد کو سیاسی کی بجائے انتظامی طور پر ہینڈل کرنے کی وجہ سے سیاسی منظرنامے پر تنہا نظر آتی ہے, اب قادری صاحب کو روکنے کی کوشش کرنے کے بعد کہاں کھڑی ہے. اس ساری صورتحال پر بات ہوگی پروگرام میں, اور ہم نے دعوت دی ہے طلال چودھری مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, ان سے بات کریں گے. قاضی شفیق پاکستان عوامی تحریک کے رہنما, ان سے بات کریں گے. اور اجمل خان وزیر مسلم لیگ کے رہنما, وہ بھی ہمیں جوائن کریں. پہلے قاضی شفیق صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. پرویز رشید نے آج بڑا خطرناک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ قادری صاحب اپنی مرضی سے آئے ہیں لیکن واپس قانون کی مرضی سے جائیں گے, اور پھر قادری صاحب تو اب ایف آئی آر میں بھی نامزد ہو گئے. کیا رد عمل ہے آپ کی جماعت کا اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھائی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو وزراء اور ہمارے جو ایم این ایز جن کے بیانات آ رہے ہیں, اگر آپ ان کے بیانات کو پڑھیں تو وہ کسی لیول کے نہیں نظر آتے, وہ انتہائی لوز سٹاک نظر آتی ہے ان کے بیانات کے اندر. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ جو اتنی بڑی بڑی وزارتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو کانسلر لیول کے لوگ بھی نہیں ہیں. اس طرح کی لینگویج, اس طرح کی زبان تو کانسلر لیول کے لوگ بھی یوز نہیں کرتے, پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جائیں گے. اصل پرابلم یہ ہے رحمان بھائی کہ جب بھی عوام کی حقوق کی بات کی جاتی ہے, جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جو آپ نے جن عوام کے حقوق کو غصب کر رکھا ہے وہ عوام کو واپس لوٹا دو, اس وقت سے وہ سارا بینیفیشری طبقہ جو ان مفادات کا تحفظ کرتا ہے, ان کا محافظ ہے, وہ سارا سرگرم عمل ہو جاتا ہے اور وہ حق کی, انقلاب کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ظلم, جبر اور تشدد کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی انقلابات آئے ہیں, روس, فرانس, چائنا, ایران, دنیا کے انقلابات کی تاریخ کو سٹڈی کریں کہ جب بھی انقلابی موومنٹس جو ہے وہ نکلی ہیں, عوام کے حقوق کی بات کی گئی ہے, تو اس طرح کے بہت سارے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے, اس طرح کی سازشوں سے اور اس طرح کے جبر, ظلم اور بربریت سے کبھی بھی حق کی, انقلاب کی آواز کو آج تک دبایا نہیں جا سکا. انقلاب اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے, سیلاب اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. تو جب وہ حق کی, انقلاب کی آواز اٹھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے یہ ڈراؤنے, یہ دھمکیاں, یہ بدماشیاں کبھی بھی اس انقلاب کا راستہ نہیں روک سکیں گی. اس کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری پوری کمٹمنٹ, عزم, ہمت اور پیشن کے ساتھ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر 18 کروڑ غریب, مظلوم, لوٹی پوٹی قوم کی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان آ چکے ہیں, اور انہوں نے اس عظیم انقلابی تحریک کا آغاز کر دیا. پاکستان میں موجود ہے. طلال چودھری صاحب, یہ ہتھ کنڈوں کی کوئی ضرورت ہے؟ ماحول پہلے ہی تلخ ہے, پھر پرویز رشید ایسے بیانات دے رہے ہیں اور اوپر سے ایف آئی آر درج کر لی گئی. ضرورت تھی ان سب چیزوں کی؟ دیکھیے, پرویز رشید صاحب نے کیا غلط کہا ہے. دیکھیے, قانون کی عملداری تو ہونی چاہیے, اور میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہوں اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی پوچھتا ہوں جو روزانہ یہ بات کرتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے, ظلم ختم ہونا چاہیے. وہ 100 لوگ, وہ 100 سپاہی جو ہمارے بیٹے تھے, جو ہماری حفاظت کرتے تھے, انہیں جس تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اس کا کون انصاف کرے گا؟ میں تو یہ کہتا ہوں, یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قادری صاحب خود کو خود بخود قانون کے سامنے پیش ہوں اور اپنی صفائی دیں.
اور بتائیں کہ ان کا اس میں کتنا ہاتھ تھا، اس میں کیا دو. اور یہ انقلاب اور کی بات بڑی ہو گئی، انقلاب مذاق بن گیا ہے. جو ان جوانوں نے انقلاب جو ہے وہ مذاق بن گیا ہے. اور یہ جو مذاق ہے یہ اس کا جواب دینا، گول نہ کریں، سوال کا جواب دیں کہ وہ جو 100 لاشیں گرائی ہیں، مجھے 2 باتوں کا گولیاں ماری ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کیا اس کے لیے پرائم منسٹر نے سی ایم پنجاب نے اپنی گرفتاری دی ہے؟ اب بھائی آپ چپ کریں، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، مت بولیں. کس بار میں آپ کو سمجھ آتی ہے؟ میں آپ کی بات میں نہیں بولا، آپ نہ بولیں. میں ان سے رسپانس لیتا ہوں، آپ اپنی بات پوری کیجیے. میرے اظہر صاحب میری بات سنیں. یہ جو انقلاب کا مذاق ہے یہ بہت قوم سے ہو گیا. اس وقت ایشو یہ ہے آئی ڈی پیز، اس وقت ایشو ہے پاکستان کی وہ سلامتی کا ایشو، وہ آپریشن سے جڑا ہے. یہ 2 باتیں اہم ہیں. اور قادری صاحب لوگوں کو بتا دیں کیوں، لوگوں کو 2 بات بتا دیں. ایک تو یہ یقین دلائیں کہ وہ پاکستان سے اب نہیں جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ کینیڈین نیشنلٹی چھوڑیں گے، تاکہ ہمیں یقین ہو سکے کہ وہ ہمارے دکھوں کا مداوا بننے آئے ہیں، دکھ دینے نہیں آئے. 100 لوگوں کو انہوں نے زندگی موت کی کشمکش میں ڈالا ہے. کل کی ایک تحریک سے احتجاج کرنا حق ہے، یہ قادری صاحب کو بھی حق حاصل ہے. دوہری شہریت ہے، پاکستان کے شہری تو پھر بھی ہیں وہ. دیکھیے ہمیں ان کے جلسے جلوسوں پہ اعتراض نہیں، لیکن کوئی تو جلسے جلوسوں کا کوئی وقت ہوتا ہے. پاکستان کس دور سے گزر رہا ہے؟ پاکستان اس وقت اس نازک آپریشن سے گزر رہا ہے جو کہ پاکستان کا مستقبل جس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے ٹائمنگ ان کی غلط ہے، آپریشن کے ٹائمنگ غلط ہے. اچھا مجھے اجمل وزیر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. نہیں، ٹائمنگ بھی غلط ہے، ٹائمنگ بھی غلط ہے، ایجنڈا بھی غلط ہے. ٹوپی، جبے اور داڑھی میں چھپا ہوا غیر ملکی ایجنٹ سب جانتے ہیں کون ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اجمل وزیر صاحب کو شامل کرنا ہے. آپ کی جماعت کی بڑی قربت ہے اجمل وزیر صاحب قادری صاحب سے، کیا معاملہ ہے؟ کیوں اتنا قریب ہو گئی ہیں یہ دونوں جماعتیں، مسلم لیگ ق اور عوامی تحریک؟ دیکھیے رحمان صاحب، بات یہ ہے کہ اصل میں جو ایجنڈا ہے ہمارا، جو 10 پوائنٹ پہ ہماری ایگریمنٹ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی اور ہماری جماعت کی، اس میں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ سارے لوگ یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. یہ مجھے بتا دیں کہ اس میں غیر آئینی کیا بات ہے، غیر جمہوری کیا بات ہے اور غیر قانونی کیا بات ہے. اگر ہم بات کرتے پاکستان کی عوام کی تو کیا یہ پاکستان میں اگر ڈیموکریسی ہے تو یہ حق نہیں ہے؟ میں خود اس جہاز میں کل تھا، دبئی سے میں اس کے ساتھ تھا. جو ظلم کیا ہے یار، جو زیادتی کیا وہ تو مجھے پتا ہے. وہاں پہ جب ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچے، اوپر جب ہم جا رہے تھے 15 ہمیں چکر لگا کر اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ نیچے سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اور وہ ایمریٹس ایئر لائن تھی. اس پہ جب ہم نے کہا کہ ہم نے تو اسلام آباد کے ٹکٹ لیے ہوئے، ہم نے اسلام آباد میں اترنا ہے. اس کے بعد اتنا مسئلہ ہو گیا کہ انہوں نے ہمیں کہہ دیا، جہاز کے کیپٹن نے ہمیں کہہ دیا کہ فیول ختم ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت جو ہے نا پھر مسئلہ بن سکتا ہے. یہ کیپٹن نے کہا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا میں بھارت جا رہا تھا؟ کیا میں پاکستان کا شہری نہیں تھا؟ یا میری بات سنیں رحمان صاحب، کیا وہ جو لوگ نیچے کھڑے تھے وہ پاکستانی نہیں تھے؟ یا جو اوپر ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے یہ زیادہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہے جو یہ باتیں کر رہے؟ کیا ہم نے کوئی پروٹیسٹ وہاں پہ کرنا تھا؟ ہم اپنے ملک میں اتر رہے تھے اور ہمیں اترنے نہیں دیا. اور یہاں پہ پھر جب آگے ہم لاہور میں مجھے یہ بتا دے طلال صاحب جو بات کر رہے، کیا یہ ان کا گورنر نہیں تھا جو آیا؟ میں وہ باتیں نہیں بتا سکتا ہوں کہ گورنر صاحب کے ساتھ ہماری کیا باتیں ہوئی ہے اور گورنر صاحب نے کیا باتیں کی ہے. میری بات سنیں. یہ جو ہے نا رحمان صاحب، یہ جو ہے نا، یہ جو ایک طرف مسلم لیگ نون والے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ تو کل جس طریقے سے گورنر صاحب نے بات کی تھی مجھے خود کیا انہوں نے بات کی تھی؟ کیوں نہیں بات کی؟ اس نے ساری جو بھی ہم کہتے تھے اس نے سارا ہمارے ساتھ راضی کیا. پرویز 1 گھنٹہ گورنر صاحب رن وے پہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا. چودھری پرویز الہی کی گاڑی آئی، چودھری پرویز الہی آیا، تب جا کر چودھری پرویز الہی کی گاڑی میں ڈاکٹر علامہ قادری صاحب اور گورنر صاحب بیٹھ کر اس کو لے گئے. اس میں یہ کہتے کہ انہوں نے بڑا تیر مارا ہے. کون سا تیر مارا ہے؟ ہم تو اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر گئے. ہم بات سنیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف وہاں پہ ابھی گورنر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے منہاج القرآن گئے تھے کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا وہاں پہ وہ کوئی اور بات کر رہا ہے، چیف سے سیکرٹری کو بلا کر وہاں پہ کیا احکامات دیے گئے، اور یہاں پہ پرویز رشید صاحب کی باتیں آپ سنیں حیران ہو جاتے ہیں بندہ کہ بھائی تیرے پاس اختیار ہے نہیں. ایک تو گورنر صاحب کے انوالومنٹ اور پھر جو عوامی تحریک کا ایجنڈا انقلاب کا، اس حوالے سے بات کرنی ہے. طلال چودھری ہمارے ساتھ ہیں، قاضی شفیق اور اجمل وزیر بھی ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. بات ہو رہی ہے طاہر القادری کی وطن واپسی اور گورنر پنجاب کے سارے معاملے میں انوالومنٹ کے حوالے سے. قادری صاحب, آپ نے بھی پہلے بیان دیا تھا کہ جب تک طیارہ واپس اسلام آباد نہیں چلا جاتا قادری صاحب باہر نہیں آئیں گے, اور پھر قادری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک انقلاب نہیں آ جاتا تب تک وہ پاکستان سے نہیں جائیں گے. اب یہ سارا معاملہ جس طرح سے ہے, بیانات بدلتے رہے, گورنر صاحب آئے اور پھر سب کچھ بدل گیا, آپ نے بھی تو ان کی مان لی نا. دیکھیں رحمان بھائی, بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کی بہت ساری ان کی شخصیت کی خوبیاں ہیں. ان میں سے ایک اور خوبی جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے آئی ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے. وہ بات سنتے بھی ہیں, وہ بات مانتے بھی ہیں, وہ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں. ان میں ضد نہیں ہے, ہٹ درمی نہیں ہے. لہذا انہوں نے امن کو موقع دیا. اگر ہم چاہتے تو اس وقت جو ہمارے لاکھوں لوگ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جمع تھے اور انہوں نے جہاز کا رخ موڑ کے لاہور کی طرف کر دیا, اگر ہم پیسفل نہ ہوتے تو اس وقت ہم پورے پنڈی اسلام آباد کو آگ لگا سکتے تھے. اس وقت پورا موب جو تھا وہ پورا موبلائز تھا, موبلائز مجمع تھا ہمارا. لاکھوں لوگ جو تھے وہ موٹیویٹ تھے. ایک بات کے ایک اشارہ ڈاکٹر قادری کو ہو جاتا تو پورے اسلام آباد پنڈی میں آگ لگ جاتی. لیکن اس وقت بھی ڈاکٹر قادری بار بار اپنے چاہنے والوں کو یہی میسج دیتے رہے کہ خبردار, آپ نے پیسفل رہنا ہے, سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا, بسیں نہیں جلانی, گاڑیاں نہیں جلانی, دکانیں نہیں توڑنی. اور دنیا نے ہماری تحریک جو ان کے میسجز ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھے, تمام لوگ اور پھر ہمارے پیسفل رہے, پرامن رہے, اور باوجود اس کے کہ ڈاکٹر قادری کے طیارے کا رخ لاہور موڑا گیا, کسی شخص نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. قاضی صاحب, جو ان کے میسجز سوشل میڈیا پر تھے اور پھر ذاتی مراسم کی بات کرتے, تو انقلاب ذاتی مراسم کی بنا پر کل ان سے کوئی اور آ کر بات کرے گا تو انقلاب کا فیصلہ جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گا کیا؟ انقلاب ہمارا ایک بنیادی ایجنڈا ہے, اس کے اوپر ڈاکٹر قادری کہہ چکے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی مذاکرات نہیں ہے, کوئی واپسی نہیں ہے. وہ انقلاب ہم 18 کروڑ غریب عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں, لہذا اس جنگ سے کسی صورت میں بھی واپسی نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ ہم نے اس انقلابی کیمپین کا فائنل فیز کا آغاز کر دیا ہے. ہمارے کارکنوں کا خون بھی اس تحریک میں شامل ہو چکا ہے, لہذا اب یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے اور انشاءاللہ فائنل فیز میں اب داخل ہو چکے ہیں. فائنل فیز ہے کیا؟ کچھ لوگوں کو بتائیں نا, لوگوں کو تو مل کے وہ لوگوں کو تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ آپ کا فائنل فیز ہے کیا. قوم آپ کے اگلے پلان کی, اگلے اعلان کی قادری صاحب کی, اس کی منتظر ہے ابھی تک. جی, وہ اس فائنل فیز کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ غریب عوام کا 10 نکاتی ایجنڈا ہے, جو اجمل وزیر بھائی بات کر رہے تھے, اور جو باقی تمام محب وطن پارٹیاں جس ایجنڈے پر جمع ہو رہی ہے وہ ہمارا 10 نکاتی. مجھے اب اس کا رسپانس لینے دیں. ٹھیک ہے, وہ ایجنڈا آپ کا آ گیا, پاور کا ایجنڈا, وہ ایجنڈا آپ کا تعلیم کا ایجنڈا آ گیا. طلال چودھری صاحب, آپ کا رسپانس کیا, آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو انہوں نے کہا بڑا پرامن ان کے لوگوں نے. اگر یہ پرامن اس طرح کے ہیں کہ 100 لوگ جن کو جان سے مارنے کے لیے وہ تشدد کیا گیا جو آپ کے کیمروں نے دیکھا, اور اس کے علاوہ لوگوں کی چیزیں لوٹی گئیں, املاک کو نقصان پہنچایا گیا, ایئرپورٹ پر قبضے کی, اگر یہ پرامن ہے تو اللہ جانے پھر اس کے بعد تشدد کیا ہوگا. اور دوسرا, انقلاب نہ کریں, مذاق بن گیا ہے. انقلاب آیا فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے اور اس کے بعد بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کے, انقلاب ختم ہو گیا. بھئی کیسا انقلاب تھا, اور انقلاب کی آتے تو مجھے میرا سے ملتی جلتی. وہ کہتے ہیں انقلاب تو بھی آنا ہے, ابھی تو صرف وہ پاکستان واپس آئے ہیں, انقلاب ابھی آنا ہے. یہ تو صرف پاکستان آمن تھی, ابھی انقلاب کی کام نہیں تھی. انقلاب کی عادت جو ہے نا, صرف آپ کا حالت یہ ہو گئی, آپ کے قدم لٹکا گئے ہیں, تو سوچئے اس دن کا, اس دن کو ذہن اور تصور میں لائیے کہ جب کروڑ عوام میدان عمل میں نکلے گی اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی. صرف ابھی ڈاکٹر قادری پاکستان میں آ رہے تھے تو آپ دیکھیں کسی اسکول کا تقریری مقابلہ نہیں ہے. طلال صاحب, آپ اپنی بات پوری کیجیے, بات پوری کیجیے. اظہر صاحب, دیکھیے ان کے تو قادری صاحب کی عادتیں بالکل میرا سے ملتی ہیں. مشہوری ہونی چاہیے, ملک جہاں مرضی جائے. ٹھیک ہے, اور بھی ملک میں آئی ٹی پیز ہے, ملک میں اس وقت آپریشن ہے. آپ کو چاہیے آپ کی جناب 24 گھنٹے کے لیے کیمرے لگے ہوں, بلٹ پروف گاڑی ہو, ساتھ کوئی امپورٹنٹ لوگ بیٹھے ہوں, ذاتی میرے گارڈ ہو اور مجھے سلوٹ کریں. یہ انقلاب کی حالت ہے. میرا کیا لگتا ہے یہ سارا معاملہ؟ دیکھیں, اگر ان کی جدوجہد آئینی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی حکومت بھاری اکثریت والی حکومت ہے, کس چیز سے خوفزدہ ہیں؟ پھر جڑواں شہروں کو سیل کیا گیا, فون سروس بند ہوئی, اس کے علاوہ طیارے کا رخ موڑ دیا گیا, راستے بند تھے, لاہور پہنچنا مشکل تھا.
اور رحمان بھائی 2 دن پہلے ہمارے کارکنوں سے رات کو گھروں کو اٹھانا شروع کر دیا، ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا۔ 60 روز سے آپ نے یہ دیکھا کہ طاہر القادری صاحب آپ تمام لوگوں کے چینلز پہ آ کے انقلاب یا شہادت کی بات کرتے رہے، اس کے بعد وہ ٹویٹس پڑھیے جس میں انہوں نے کہا ہم قربانی دے دیں گے، ہم لوگوں کو ورگلایا اور گوشائے درود میں لوگوں کو کھڑے کر کے انہوں نے حلف لیا کہ آپ مرنے کو تیار ہوں، جس کی وجہ سے لاہور کا واقعہ ہوا۔ یہ پاکستان کو انارکی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو غیر مستحکم، ہم پاکستان کو امن کی طرف لے جاانا چاہتے ہیں۔ ہم آپریشن ہم نے شروع کیا کہ پاکستان پرامن بنے۔ ایک اور کینیڈین میرا مطلب ایک اور کینیڈین عالم کے روپ میں ایک اور دہشت گرد پاکستان آ کے پاکستان کو بدامنی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اجمل وزیر صاحب، یہ جو اس سے پہلے 2004 میں جب شہباز شریف صاحب کو ڈپورٹ کیا گیا تھا، اس وقت تو پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی، اس وقت آپ کا موقف کچھ اور تھا۔ ابھی جبکہ قادری صاحب کے ساتھ طیارہ موڑنے والا واقعہ پیش آیا تو آپ کا موقف بالکل بدلا ہوا ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کی آپ بات کریں، انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اس وقت مشرف کے ساتھ، جو کہ وہ اس میں وہ سب کے سامنے آ چکا ہے اور میڈیا پہ بھی آ چکا ہے، سب کچھ آ چکا تھا۔ وہ 10 سال کا معاہدہ تھا، اس سے پہلے انہوں نے خود سائن کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ نہ تو کوئی معاہدہ تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی، نہ کوئی ایسا معاملہ تھا۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ رحمان یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر یہ خوف اور ڈر کس چیز کا؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ یہ میں ان کو شیورٹی دیتا ہوں کہ کچھ ہوگا، اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح اگر کل والے مسئلے کو پرامن طریقے سے وہ گھر چلے گئے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس نیگوسیشن میں ہونے والا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ رمضان کو تو رمضان میں آپ کو بتا دوں، یہ 27 تاریخ کو عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں نا۔ اب آپ پہلے 27 تاریخ کو ان کی تقریر سن لیں۔ آپ کو میں بتا دوں وہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ میرا بالکل اپنا اور بڑا کلیئر سٹانس ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے انکلوڈنگ میری جماعت کی تحریک میں وہ نظر نہیں آئے، عمران خان صاحب نظر کہیں نہیں آئے۔ آپ دیکھیں نا، روڈ ایک ہے جس کو پریڈ گراؤنڈ کہتے ہیں، وہاں پہ سب نے ایک ہی جگہ پہ آنا ہے اور سب نے ایک ہونا ہے۔ ابھی مختلف ہے، آپ دیکھیں رمضان تو ابھی وہ کچھ دن رہ گیا، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، آخر پہ عمران خان صاحب ہو یا جو بھی ہو، اس کو پھر اس پارلیمنٹ سے ریزائن دینا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے تو بات انہوں کی ماننی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا الٹرنیٹ؟ جب ریزائن دیں گے لوگ تو وہ روڈوں پہ آئیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جذبات سے نہیں، اگر کل طاہر القادری صاحب نے ایک فیصلہ کیا تو اس نے اس گورنر کے ساتھ کیا جو ان کا نامینیٹ کرتا ہے، تو مہربانی کر کے اس کو مذاق اڑانا یا غلط الفاظ استعمال کرنے کے بجائے ان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب خود بیچتے ہیں، اور دوسری طرف طلال مجھے یہ بتائیے، یہ لینگویج اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی اور اسی طرف جو ہے وہ حالات جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ نا ان کی خوش فہمیاں ہیں جس میں یہ، کیونکہ انہیں بھولتا نہیں ہے وہ دور جس میں یہ آمر کے کندھوں پر بیٹھ کے کچھ بن گئے تھے۔ اب انہیں وہ بھولتا، یہ کہتے ہیں انہیں بلی کو جیسے چھٹڑوں کی خواب ہے، انہیں اقتدار ہر وقت یاد آتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، پاکستان جمہوری سسٹم سے ہی چلے گا، جمہوریت سے ہی چلے گا۔ اور میں اجمل طلال بھائی، آپ دیکھیں میری بات سنیں، اگر ہم نے مشرف کا ساتھ دیا تھا تو آپ نے جنرل ضیاء کا ساتھ دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ آپ ہمارے پر الزام لگا؟ اجمل بھائی میری بات سنیں، اجمل یہ میرے بھائی ہیں، ان کے دیکھیں چہرہ دیکھیں، ان سے اس جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا جا رہا، ان کا تو اپنا دل راضی نہیں، ان لوگوں کے ساتھ لوگوں کا کیا ہوگا یقین کریں۔ اور یہ بات اس خوش فہمی سے کوئی نکل جائے، اس ذہنی بیماری سے کوئی نکل جائے کہ پاکستان میں اس وقت غیر آئینی کبھی بھی کوئی تبدیلی آئے گی۔ میرے پاس بات کا مجھے فائنل کتاب سے ہی جڑا ہوا ہے، عوامی عملداری سے اس کا مستقبل ہے۔ قاضی شفیق صاحب، حکومت تو کہتی ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، حکومت کیسے جائے گی؟ ووٹ سے جائے گی، ڈنڈے سے جائے گی؟ آپ کے انقلاب کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیے، اگر یہ اپنی جگہ پہ ڈٹی ہوئے ہے تو جیسے اجمل بھائی پوچھ رہے تھے کہ ان کو پھر پرابلم کیا ہے؟ یہ خود آئین کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں؟
ڈاکٹر قادری اگر پاکستان میں آ رہے تھے تو ان کو پرابلم کیا تھا؟ آنے دیتے، ان کے چاہنے والے وہاں پر کھڑے تھے، ان کو ویلکم کرتے. یہ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ رحمان بھائی بنیادی طور پر 18 کروڑ عوام کے حقوق غصب کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس وقت عوام کا پارا ہائی ہے. عوام کو ان کو پتا ہے کہ ذرا سا بھی اگر ڈھیل دی اور ایک دفعہ بھی موقع عوام کو مل گیا تو کروڑوں لوگ باہر نکل آئیں گے، اور ان کا اقتدار ان کو اپنا خطرے میں نظر آ رہا ہے. اس لیے کسی صورت میں حق کی آواز کو سامنے نہیں آنا دینا چاہتے. ہر قیمت پر ہر طریقے سے انقلاب کی حق کی آواز کو یہ دبانا چاہتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان ہتھکنڈوں سے کبھی بھی حق کی آواز کو نہیں دبایا جا سکا. لہٰذا انشاءاللہ یہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن طلال چودھری ہمارے ساتھ تھے. طلال آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اجمل وزیر ہمارے ساتھ مسلم لیگ ق کے رہنما. بہت سے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ جس انقلاب کو لانے کا دعویٰ عوامی تحریک کرتی ہے وہ انقلاب آخر ہے کیا؟ اور پھر کیا طاہر القادری پرویز مشرف کی طرح عدالتوں کے چکر لگائیں گے؟ اور یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا عوامی تحریک اور دیگر اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف کوئی گٹھ جوڑ کر پائیں گی یا پھر نہیں؟ اور بھاری اکثریت والی حکومت آخر طاہر القادری سے اس قدر پریشان کیوں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ جن کے پیارے جان سے گئے، کیا ان کو اس سب کے درمیان انصاف مل پائے گا یا نہیں؟ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد بات ہوگی آپریشن ضرب عزم پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہد لطیف اور رحیم اللہ یوسف سے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. پاک فوج ضرب عزم میں کامیابیاں سمیٹتی عوامی امیدوں کو پورا کر رہی ہے. دہشت گردوں سے روزانہ کی بنیاد پر پاک سرزمین کو صاف کرنے کی خبریں عوام کی آنکھوں میں امن کی امیدیں بڑھاتی جا رہی ہیں. جیٹ طیاروں کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری نے آج بھی مزید 20 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ ان کے 11 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا. وزیرستان کی تحصیل شوال میں فوج کے 2 جوانوں نے اس وقت جام شہادت نوش کیا جب ایک دہشت گرد نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی چیک پوسٹ سے ٹکرا دی جبکہ 2 جوان زخمی ہو گئے. عوام کی امن کی دم توڑتی امید کو دوام بخشنے کے لیے دہشت گردوں سے برسر پیکار پاک فوج کے جوان 40% علاقوں پر قومی پرچم لہرا چکے ہیں. دوسری جانب جنگ زدہ علاقوں سے ہجرت کرنے والے 5 لاکھ متاثرین کے لیے پنجاب حکومت نے 50 کروڑ سے فنڈ قائم کیا ہے جبکہ فوج کی جانب سے کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں. آپریشن کی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی، اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی شاہد لطیف سے جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی، پہلے آپ کی جانب آتا ہوں. ابھی تک جو آپریشن جاری ہے اہداف کو لے کر اور جس طرح سے آئی ڈی پیز کو ہینڈل کیا گیا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس آپریشن کو؟ دیکھیں آج 10واں دن ہے کہ یہ آپریشن شروع ہوا ہے. ابھی تو میرے خیال میں ابتدا ہے، ابھی مزید کارروائی ہوگی. پہلے تو بمباری ہوئی اور اس کے بعد اب دیکھیں گراؤنڈ آفینسیو کی تیاریاں ہیں. وہاں پہ ابھی تک تو کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی تھی اور یہ 3-4 دفعہ حملے ہوئے فوج کے خلاف. پہلے جو حملے ہوئے وہ تو آئی ڈیز کا استعمال ہوا، امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز، غلام خان میں اور میر علی کے علاقے میں، اور آج پھر یہ خودکش حملہ ہو گیا. تو لگتا ہے کہ پہلے تو جو حکومت کے مخالفین ہیں اور جو ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، وہ میرے خیال میں سنبھل نہیں سکے، اس لیے وہ اتنی مزاحمت نہیں کر سکے. اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ منظم ہو رہے ہیں اور اسی لیے آج یہ خودکش حملہ ہوا. لیکن جو ابھی توجہ ہے میرے خیال میں وہ اس مسئلے کی طرف ہے کہ جو لوگ بے گھر ہوئے جو نکل رہے ہیں اور ان کی جو حالت زار ہے اور جو ان کی شکایات ہیں، میرے خیال میں اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی اور لگتا یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ایک چیز مجھے آپریشن کے حوالے سے آپ سے جاننی ہے، وہ یہ ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ جو مرکزی ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہ غیر ملکی دہشت گرد ہیں جو کہ ان قبائلی علاقوں میں موجود ہیں. بالکل، دیکھیں یہ تو جب کارروائی شروع ہوئی تو یہی کہا گیا کہ غیر ملکی جو ٹیررسٹ ہیں اور پھر تحریک طالبان پاکستان ہے، اور غیر ملکیوں میں پھر ایک تو IMU ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان،
जिन्होंने कराची एयरपोर्ट के हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी, और एक अलकायदा है। तो इनका खास तौर पर जिक्र हुआ था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ ने ये भी कहा था कि इसमें कोई तफरीक नहीं होगी, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि फिलहाल तो जो फौज ने कार्रवाई की, जो उन्होंने फिर दावा किया, तो उसमें टीटीपी के लोगों का जिक्र है, उज़्बेकों का है, और बाकी जो गैर मुल्की हैं उनका जिक्र नहीं आया। अलबत्ता जो वीवर हैं, जो चाइनीज सेपरेटिस्ट हैं, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उनका भी जिक्र आया है। तो मेरे ख्याल में अब देखें आगे जाकर जो बाकी गैर मुल्की क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या वो लोग उनके खिलाफ भी ऑपरेशन वो होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। शाहिद लतीफ साहब, आपने भी बात सुनी रहीमुल्लाह यूसुफजई की। गैर मुल्की शिद्दत पसंदों के हवाले से बहुत बात की जा रही है। इन लोगों ने कितना नुकसान पहुंचा है कबायली इलाकों में, जो कबायलियों का तर्ज जिंदगी था, और वहां पर अब जिस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि ये वही लोग हैं जो खासकर गैर मुल्की हैं, और मैं थ्रू आउट इस सब्जेक्ट पे बात करता रहा कि हमारे यहाँ जो एक उनके लिए अच्छे जज्बात का इजहार किया जाता था और कहा जाता था कि ये हमारे ही पाकिस्तानी हैं, इनको मना लें और इनके साथ बातचीत कर लें। मैं ये कहता रहा कि ये कौन लोग हैं जो खुद को पाकिस्तानी कहते हैं और पाकिस्तानियों के लिए साल हर साल से दर्दे सर बने हुए हैं। बेगुनाह लोगों का कत्ले आम इन्होंने किया है और इसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि ये वो लोग हैं जो अपने मुल्कों से निकाले जा चुके हैं। अपने मुल्कों से इनको ब्लैक लिस्ट किया गया क्योंकि ये वहां के दहशतगर्द हैं, और वहां भी ऐसी मूवमेंट चलाने की वजह से इनके मुल्कों ने निकाल दिया और हमने इनको पनाह दे दी। तो लिहाजा असल में ये ऑपरेशंस इन्हीं लोगों के अगेंस्ट हैं और यही अक्सरियत में हैं। लिहाजा इनको बिल्कुल सिस्टमैटिकली अब वहां से एलिमिनेट किया जा रहा है और ये बिला तफरीक ऑपरेशन हो रहा है। बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पाकिस्तानी अफवाज ने वहां पे बाकायदा अनाउंसमेंट्स हुई थी और लोगों को वक्त दिया गया था कि ये ऑपरेशन होने जा रहा है और जो इस कैटेगरी के लोग नहीं है वो वहां से निकल जाएं। उसके अंदर ऐसे कोई जंगजू भी अगर हैं और वो भी अपने हथियार डाल देते हैं तो वो भी बाकायदा उनको रजिस्टर किया जा रहा है और उनको अपनी तहवील में लिया जा रहा है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अब जो वहां लोग असल में जो लोग वहां बचे हैं वो वही हैं जो रियासत के खिलाफ बाकायदा दहशतगर्दी करना चाहते हैं। लिहाजा आप देख रहे हैं कि ऑपरेशंस में कितनी सक्सेस हो रही है। एक चीज बड़ी आम है, वो है हमसाया मुल्क अफगानिस्तान का ताउन। हम देख रहे हैं कि वहां से अभी भी बार बार इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, ताउन नहीं किया जा रहा। देखें, ये डिप्लोमेटिक मामला है, इसीलिए इसमें हमें चैलेंजेस सिर्फ अफवाज के लेवल का नहीं है, हमें बहुत बड़ा चैलेंज डिप्लोमेटिक चैलेंज है। पाकिस्तानी हुकूमत का फर्ज है कि इस मौके पे जबकि हम इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये ऐसा ऑपरेशन होगा कि फाइनली नॉर्थ वजीरिस्तान जो साल हर साल से हमारी रिट से बाहर चला गया था उसको हमने वापस लाना है। तो हुकूमत वक्त का काम है कि इस ऑपरेशन को मजीद मौसर बनाने के लिए और हमेशा से इसकी जड़ जो है उसको उखाड़ने के लिए फौरी तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत से ये बात करे और दो टोक बात करे, क्योंकि कल को उन्हें भी हमारी जरूरत है। यही लोग हैं जो आज वहां जा रहे हैं, वहां से लोग इधर आने वाले और यहां से उधर जाने वाले, हम चूंकि उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान को भी इस वबा से बचाने का काम कर रहे हैं। उन्हें भी चाहिए कि हमारी सेफ्टी के लिए काम करें, वरना कल दोनों ममालिक जो हैं वो इसका शिकार फिर से हो जाए। मुझे ये बताइए कि आईडीपीज के लिए अभी क्या किया जाना चाहिए, वक्त की जरूरत क्या है? ये बहुत बड़ी तादाद है आईडीपीज की, इसको किस तरह से और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है? देखें जी, जहां तक मेरा इल्म है और जो मेरी ब्रीफिंग है इस वक्त तक, मैं ये समझता हूं कि इस काम को अब सिस्टमैटिकली हैंडल किया जा रहा है। मल्टीपल पोस्ट्स बनी हैं जो कि एंट्री आउटलेट के पॉइंट्स हैं उस इलाके से, और इंश्योर किया जाता है कि जो लोग वहां से निकल रहे हैं वो दहशतगर्दी की आईडीपीज की आड़ में दहशतगर्द ना निकल जाएं। एक तो वहां पे बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम है, दूसरा ये है कि रजिस्टर होने वालों को बाकायदा कंफर्म किया जाता है कि ये कौन लोग हैं और इनके रिलेटिव्स, इनके रिश्तेदार कहां हैं जहां ये जाना चाहते हैं। आपके नॉलेज में होगा कि बहुत कम तादाद है जो खैमों की तरफ जा रही है, मेजॉरिटी उनकी जो है वो अपने
चाहने वालों और रिश्तेदारों के पास जा रही है, और हुकूमत वक्त ने उनके लिए बाकायदा फंड्स एलोकेट किए हैं। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे मिलकर इस चीज को हैंडल कर रहे हैं और उनको बाकायदा एक मुआवजा दिया जा रहा है इस चीज का, उनको कुछ फंड्स दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये काम जो है अब अच्छे खासे सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। ठीक है शाहिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन ज़रबेज़ पूरी कामयाबी के साथ जारी है। ऐसे में जरूरत है इत्तेहाद की, जरूरत है यकजहती की, जरूरत इस बात की है कि अपने फौजी जवानों का हौसला बढ़ाया जाए और जरूरत है कि मुतासिरीन के आगे बढ़कर मदद की जाए, क्योंकि ये हमारी जंग है और इसे हर सूरत हमें जीतना है। प्रोग्राम में भी वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि भारत और IAEA का होने वाला मुआहिदा, इस मुआहिदे के खित्ते पर क्या असरात होंगे। बात होगी औरिया मकबूल जान और हसन अस्करी से इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अमरीका की अफगानिस्तान से मुमकिन वापसी के बाद की सूरत हाल के पेश नजर भारत की नई हुकूमत ने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। नरेंद्र मोदी की रवां साल सितंबर में बराक ओबामा से मुलाकात से पहले बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को मजीद 20 सिविलियन न्यूक्लियर असासों तक रसाई देने के मुआहदे की तस्दीक एक अहम कदम है। भारत का अमरीका के जानिब बढ़ता हुआ झुकाव कई मकासद की तकमील चाहता है। जंगी जुनून में मुब्तला होकर खित्ते में असलहे की दौड़ शुरू करने वाला भारत इस मुआहदे से दुनिया को अमन पसंद होने का तासुर देना चाहता है। इसी मुआहदे पर बात होगी और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं औरिया मकबूल जान। हसन अस्करी साहब, पहले आपकी जानिब आता हूं। पहले हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जा रहा था इस मुआहदे को लेकर, अब भारत में नई सरकार है, अब भारत को क्या ख्याल आया कि इस मुआहदे की जो है इसे रेटिफाई किया जा रहा है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत का न्यूक्लियर फील्ड में एक तवील किस्म का एक एजेंडा है और वो ये समझते हैं कि ये जो एडिशनल प्रोटोकॉल साइन करने से उनका जो ग्लोबल न्यूक्लियर डिप्लोमेसी जो है, ग्लोबल न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में उनका रोल जो है वो बढ़ सकेगा। वो बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे उस गेम में आ जाएंगे जो जिस गेम में मगरबी ताकतें हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वो रेगुलेट करते हैं कि दूसरे मुल्कों को क्या चीजें जानी चाहिए, क्या नहीं जानी चाहिए। तो इंडिया के दो एजेंडे हैं। एक तो एजेंडा ये है कि उसको बैनुल-अक़वामी तौर पर जो मटेरियल चाहिए, न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, वो उसको मिले और उसके यहाँ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक्सपेंशन हो। दूसरा ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जब फाइनल फैसले होते हैं क्या चीज किसको जाएगी, उस डिप्लोमेसी में भी इंडिया बैठे। तो ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ठीक है। अच्छा, और ये मकबूल साहब, जो इस मुआहदे की शराइत है वो भारत के लिए तो और है, लेकिन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके जो दीगर ममालिक के साथ मुआहदे हैं उनकी शराइत बड़ी सख्त है। आखिर इतनी मेहरबान क्यों है आलमी बरादरी भारत पर? देखिए, दो तरह के बेसिकली एटॉमिक प्रोग्राम्स होते हैं। एक जिसको हम पीसफुल प्रोग्राम कहते हैं और एक है जिसको वॉर के प्रोग्राम कहते हैं। वॉर के लिए उन्होंने दो रखे हुए हैं, CTBT रखा हुआ है और NPT रखा है, नॉन प्रोलिफरेशन और कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अच्छा, होता यह है कि इंडिया का जो गरीब मुल्क है, मतलब कनाडा उन ममालिक में से है कि जिनके ऊपर ये पाबंदी है नहीं है, वो तो क्योंकि वो पीसफुल प्रोग्राम है। इंडिया का प्रोग्राम जो है वो न्यूक्लियर जो है वो आर्मामेंट के लिए भी है और उसके साथ साथ उसके पीसफुल प्रोग्राम के लिए भी ये रियायतें दी जा रही हैं। ये सिर्फ चंद यानी 5 मुल्कों को ये रियायतें दी गई हैं, जिनके अंदर अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, चीन है, ये जो कि बेसिकली उसके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। इंडिया के साथ ये जो मोहब्बत है उसकी एक बुनियादी वजह है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया अब इस वक्त कॉर्पोरेट क्लब का बहुत बड़ा मेंबर बन चुका हुआ है। और लेकिन इंडिया को अंदाजा नहीं है कि दुनिया में जहां भी कॉर्पोरेट क्लब बना है उन्होंने उसका बेनिफिट जो है किसी न किसी हद तक बेशक 1% या 2% ही अपनी पब्लिक को दिए हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट पॉवर्टी एंड द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये सूरत हाल है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया का जो रोल अफगानिस्तान के बाद, अमेरिका के जाने के बाद, इंडिया को वो एक लीड सूरत हाल में मिलना चाहते हैं। मगर उन्होंने शराइत बड़ी आसान कर दी है भारत के लिए, बहुत अच्छे से की हुई है। अब से नहीं, बहुत अच्छे से देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी वॉज ए पर्सोना नॉन ग्रेटा। नरेंद्र मोदी ही इज प्राइम मिनिस्टर, ही इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। आप मुझे बताइए कि अगर मुल्ला उमर जो है वो इलेक्टेड हो जाए तो क्या वो पर्सोना नॉन ग्रेटा से निकाल देंगे? पहले तो नरेंद्र मोदी को वीजा तक नहीं दे रहे थे और अब ये है कि अब उनके दौरे के लिए जो है ये सारी डील जो है वो फाइनल की जा रही है।
जी जी बिल्कुल सही कह रहा हूं ना। उसकी वजह यह है कि उनके यहाँ बाद लोगों के मायरात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बाद लोगों के मायरात बिल्कुल, इंडिया के लिए मायरात बिल्कुल रिलैक्स किए गए हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इंडिया को वो दो हिस्सों तरीकों से देख रहे हैं। एक तो वो देख रहे हैं कि ये जो पूरे का पूरा इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान तक जो क्राइसिस बिल्टअप हो रहा है उसके सामने इंडिया जो है एक दीवार बनेगा। दूसरा चाइना के साथ भी, क्योंकि चाइनीज मार्केट जो बुश ने एक फिक्रा बोला था कि वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ दैट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी। और मसला तो जंग तो यही है। और चाइनीज इकोनॉमी का मसला यह है कि $50 बिलियन अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो इंटरनेशनल एक अंडरहैंड एग्रीमेंट जो होता है कि जिस मुल्क की ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो वहां जाके छेड़ते नहीं है। तो इससे पहले कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहां पर आए, पाकिस्तान को भी वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इंडिया को भी। ठीक है, ये मकसद होता है। अच्छा हसन नसकीर साहब, जो पहले ट्रीटी है, ट्रीटी को माने बगैर अब ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो NSG है, भारत उसका मुस्तकिल रुकन बन जाएगा। कुछ तो भारत को जो है वो आर्जी तौर पर हासिल है, उसके अंदर शराइत में उसके लिए नरमी है और उसको कुछ प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, मगर ऐसा करना ठीक होगा खित्ते के लिए? ये कैसा रहेगा? देखिए, जो ये मामला है सिर्फ खित्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से दुनिया या अमेरिका या यूरोप देख रहे हैं। और इंडिया की डिप्लोमेसी भी यही है कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जो कि मैनेज करता है क्या चीज कहां जानी है, इंडिया उस गेम में है। उसकी वजह से उसने बहुत सी शराइत, ये आमतौर पे एडिशनल प्रोटोकॉल आम हालात में माजी में इसको हिंदुस्तान को ये बात माननी नहीं चाहिए थी, लेकिन 2005 में अमेरिका के साथ जो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फैसला हुआ है, मायदा हुआ, 2008 से इम्प्लीमेंट हुआ है, तो एक तो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना एक्सपेंड कर जाएगा कि उससे उसकी जो एनर्जी की वो जरूरियात पूरी करना चाहते हैं। ठीक है हसन नसकीर साहब, बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान, आपका भी बहुत शुक्रिया। आलमी बरादरी, खासकर अमरीका, भारत पर इस कदर मेहरबान क्यों है? औरों के लिए और शराइत, लेकिन भारत के लिए और शराइत हैं, और खित्ते पर इस सारी सूरत हाल के असरात क्या हो सकते हैं, साफ मामला है, सोचने की बात है। प्रोग्राम टॉप स्टोरी से मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।